اندھیری رات، سنسان سڑک اور آسمان پر منڈلاتے کالے بادل۔ ایک سیاہ رنگ کی جیپ سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی اور اس کا انجن بند تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ایک شخص باہر گھنے اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ ادھام نے ہلکا سا سانس لیا۔ وہ اس ویران گاؤں میں کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ایک پرانے حساب کا چکنا چور کرنے آیا تھا۔ ایک ایسا حساب جس کے تانے بانے اس کے اپنے خون سے جڑے تھے۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور ادھام نے باہر قدم رکھا۔ اس کی پینٹ کی جیب میں ہاتھ تھا اور چہرہ غصے سے تپا ہوا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ سڑک کے موڑ پر بنے ایک ٹوٹے پھوٹے چوبارے سے سرگوشی سنائی دی۔ اس نے رک کر کان لگائے۔ او شہری چوزے، یہاں کوئی تمہیں سردار کے خلاف کچھ نہیں بتائے گا؟ ادھام نے چونک کر پوری ناگواری سے گردن موڑی اور اس سمت دیکھا۔ اندھیرے میں ایک کشمیری سیب جیسی گوری رنگت اور غصے سے دہکتے چہرے والی کم عمر لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ ادھام نے تب کر اسے گھورا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ اگر پولیس یہاں آئی تب تو بتائے گا نا، بلکہ تم خود بتاؤ گی۔ وہ دھاڑ کر بولا۔ اس کا لہجہ وہ تھا جس سے بڑے بڑے غنڈے کانپتے تھے، کیونکہ وہ خود اس کا مالک وہ خران پولیس افسر تھا جس کا نام سن کر مجرموں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ لیکن اس لڑکی پر الٹا اثر ہوا۔ پولیس کا نام سنتے اس کا چہرہ غصے سے زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں اتنی شدید نفرت ابھری۔ اگر کوئی پولیس والا آیا تو اسے جوتے مار کر یہاں سے بھگاؤں گی۔ ہمیں سردار کا ظلم قبول ہے، پر پولیس کی ہمدردی نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ادھام نے غصے سے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھیجی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پسماندہ گاؤں کے لوگوں کی پولیس والوں سے اتنی ہولناک اور بری عادتیں کیوں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ وردی دیکھتے ہی آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اس نے دور جاتے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا اور دانت کچکچاتے ہوئے بڑبڑایا، سردار کے ظلم کا صفایا کر دو، پر تمہارا علاج تو ضرور کر کے جاؤں گا، بدتمیز لڑکی۔ اسی لمحے وہ لڑکی اچانک پلٹی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں غصہ اب بھی برقرار تھا۔ اس نے جھک کر زمین سے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے ادھام کے سر کی طرف اچھال دیا۔ سنبھلو مسٹر پولیس والے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ادھام جب تک کچھ سمجھتا وہ پتھر سیدھا اس کی پیشانی کے قریب آ لگا۔ ایک ہلکی سی چیخ اور درد کی لہر اس کے سر میں دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو انگلیوں پر خون کی سرخی چمک رہی تھی۔ کمبخت لڑکی! ادھام نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے دھاڑ لگائی، لیکن تب تک وہ پتلی گلی کے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ سر سے بہتے خون اور اندر کے طوفان کو سمیٹتے ہوئے ادھام نے جیپ کا رخ کیا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ تمہیں دیکھ لوں گا۔ قانون سے بھاگیو نا، اب قانون خود تمہارے گھر کے دروازے پر دستک دے گا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور اس کے ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیر دیا۔ ادھام جانتا تھا کہ یہ گاؤں عام نہیں ہے اور یہاں کا سردار کوئی معمولی مجرم نہیں ہے۔ دوسری طرف گاؤں کے وسط میں بنے ایک شاہانہ پرانے حویلی نما مکان میں سردار اپنے خاص کارندوں کے ساتھ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکرو سی مسکراہٹ تھی۔ سردار جی، وہ باہر والا پولیس افسر گاؤں میں آ چکا ہے، سنا ہے کافی سخت مزاج ہے۔ اس کے ایک کارندے نے جھک کر اطلاع دی۔ سردار نے دھواں فضا میں چھوڑا اور ٹھنڈی ہنسی ہنستا ہوا بولا، آنے دو، یہاں پولیس کی اب موت بھی آئے تو وہ میرے حکم کے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ وردی پہننا بھول جائے گا۔ لیکن سردار یہ نہیں جانتا تھا کہ جو طوفان ادھام کی شکل میں اس گاؤں میں اترا ہے وہ اس کی برسوں پرانی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے لگے گا۔ ادھام نے گاڑی ایک پرانے مہمان خانے کے سامنے روکی۔ اس کا سر اب بھی درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے فون نکالا اور اپنے دوست کو کال ملائی جو شہر میں بیٹھا اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے فوراً فون اٹھا۔ ہیلو سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز اتنی اتری ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ ادھام نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، سب ٹھیک ہوتا تو میں تجھے فون کیوں کرتا؟ یہاں پہنچتے ہی میرا خیر مقدم ایک پتھر سے ہوا ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی نے میرے سر پر مارا ہے۔ دوسری طرف سے ایک زوردار قہقہا گونجا۔ ارے واہ سر، لگتا ہے آپ کو پہلے ہی کیس کسی خطرناک مجرم سے نہیں بلکہ کسی خفا مجنون سے ملا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ادھام نے غصے سے فون بند کرنا چاہا لیکن پھر رک گیا۔ زیادہ مت ہنسو دانش، یہاں کا ماحول بہت خطرناک ہے۔ لوگ پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے غول دیکھ لیا ہو، اور یہ جو یہاں کا سردار ہے نا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ دانش کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سر آپ اکیلے ذرا سنبھل کر رہے، میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے اس گاؤں کا، پچھلے 10 سالوں میں یہاں پولیس کا کوئی بندہ زندہ واپس نہیں کیا۔ مرنے کے لیے تو میں آیا ہی نہیں ہوں دانش، میں تو حساب چکانے آیا ہوں۔ ادھام کی آنکھوں میں ایک عزم ابھرا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے سردار کے گھر کا کچا چاہیے، سمجھ گئے؟ جی سر، دانش نے کہا اور فون کٹ گیا۔ ادھام نے فون سائڈ پر رکھا اور گاڑی کی سیٹ پر سر ٹیکا دیا۔
سر ٹیک دیا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا، ایک طرف سر کی چوٹ کا درد اور دوسری طرف اس لڑکی کی وہ نفرت بھری باتیں۔ ہمیں سردار کا ظلم قبول ہے، پر پولیس کی ہمدردی نہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ قانون کو اتنا حقیر سمجھتے تھے؟ کون سا ایسا حادثہ ہوا تھا اس گاؤں میں جس نے سب کے دلوں میں پولیس کے خلاف زہر بھر دیا تھا؟ ادھام نے گہرا سانس لی اور اپنی جیب سے ایک ڈائری نکالی۔ اس ڈائری پر اس کے والد کا نام لکھا تھا، وہی والد جو اس گاؤں میں ایک پراسرار حادثے میں مارے گئے تھے اور جن کی لاش تک اس خاندان کو نہیں ملی تھی۔ بس چند دن اور۔ ادھام نے خود سے سرگوشی کی، پھر اس گاؤں کا ہر ایک راز بولے گا، اور یہ سردار بھی اور وہ بدتمیز لڑکی بھی اپنے کیے کا حساب چکائے گی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس اندھیرے کے پیچھے کئی ایسے راز سو رہے تھے جو آنے والے دنوں میں ایک ایسا پونچھال لانے والے تھے جس کی کسی نے امید بھی نہیں کی تھی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی ٹھیک سے اتری بھی نہیں تھی کہ اس پرانے مہمان خانے کے باہر کتے کے بھونکنے اور کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کا وہی فصیح و بلیغ دوست دانش کھڑا تھا جو راتوں رات شہر سے گاڑی دوڑا کر وہاں آ پہنچا تھا۔ دانش نے اسے دیکھتے ہی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ سلام ہے سر آپ کی بہادری کو، پہلے دن ہی گاؤں والوں نے آپ کی خاطر تواضع پتھروں سے کر دی۔ لگتا ہے یہاں آپ کا استقبال پھولوں کے ہار سے نہیں بلکہ ٹماٹروں اور پتھروں سے ہی ہونا تھا۔ ادھام نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا، اندر آؤ، یہاں کھڑے ہو کر تماشا مت لگاؤ۔ دانش اندر داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھتے ہی اپنا بیگ کھول کر ایک فائل نکالی۔ سر آپ نے جو ڈیٹا مانگا تھا وہ میں لے آئی ہوں، اور سچ کہوں تو اس گاؤں اور یہاں کے سردار کے بارے میں جو پتہ چلا ہے وہ ہلا دینے والا ہے۔ دانش نے فائل ادھام کی طرف بڑھائی۔ ادھام نے چائے کا کپ اٹھایا اور بولا، بتاؤ کیا نکالا ہے تم نے؟ یہ گاؤں جس کا نام بیلا پور ہے، نقشے پر تو موجود ہے لیکن سرکاری ریکارڈ میں پچھلے 15 سال سے یہاں کوئی پولیس والا قدم نہیں رکھتا۔ یہاں کا حاکم، جسے سب سردار جہانگیر کہتے ہیں، دراصل اس علاقے کا اکیلا ڈان ہے۔ پولیس ہو یا قانون، سب اس کے اشتر پر ناچتے ہیں۔ دانش نے سنجیدگی سے بتایا۔ ادھام نے چائے کا گھونٹ بھرا، اور میرے والد کے کیس کا کیا بنا، جو فائل میں نے تمہیں خفیہ طور پر نکالنے کا کہا تھا؟ دانش نے ہلکا سا سانس لیا اور بولا، سر وہی تو اصل چکر ہے۔ 15 سال پہلے جو پولیس انسپیکٹر اس گاؤں میں پراسرار طور پر غائب ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اپنے والد تھے، اور اس کے پیچھے اسی سردار جہانگیر کا ہاتھ تھا، لیکن اوپر والے دباؤ کی وجہ سے وہ فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ ادھام کے ہاتھ سے چائے کا کپ ہلکا سا کانپا۔ اس نے میز پر کپ رکھا اور اپنی مٹھی بھیج لی۔ یعنی میرا شک سچ تھا، وہ کتا یہی موجود ہے، اور مجھے اپنے بابا کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف گاؤں کے دوسرے کونے میں واقع سردار جہانگیر کی بڑی سی حویلی تھی۔ وہ حویلی جتنی باہر سے شاندار تھی، اندر سے اتنی خوفناک تھی۔ حویلی کا ایک ملازم ڈرتے ڈرتے اندر آیا۔ بی بی جی، وہ باہر سردار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ شانزہ غصے سے بولی، کہہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ رہی۔ ملازم نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ بی بی جی، آپ جانتی ہیں نا کہ سردار صاحب غصہ کتنا خطرناک طریقے سے نکالتے ہیں۔ خواہ آپ ان کے سامنے ضد نہ کریں۔ شانزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور دانت کچکچاتے ہوئے بولی، مجھے اس سردار کے غصے سے ڈر لگتا تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ جاؤ تم، میں آ رہی ہوں۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے جب بڑے ہال میں پہنچی تو سردار جہانگیر اپنے خاص مسند پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک اور مکرو مسکراہٹ تھی۔ سردار نے شانزہ کو دیکھ کے حقے کا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، ارے ہماری لاڈلی بھتیجی آ گئی۔ سنیں، کل رات تم نے باہر سے آئے ہوئے کسی نامعلوم مسافر کا سر پھاڑ دیا۔ کون تھا وہ بدتمیز؟ شانزہ کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، وہ کوئی عام مسافر نہیں تھا، بڑا چودھری بن رہا تھا، کہتا تھا کہ میں پولیس والوں۔ میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کسی وردی والے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پتھر سے تواضع کر دی۔ سردار جہانگیر زور زور سے ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی سن کر ہال میں کھڑے باقی کارندے بھی مسانے لگے۔ واہ بھئی واہ، خون تو آخر تمہاری رگوں میں بھی ہمارے خاندان کا ہی دوڑ ہے، لیکن بیٹی وہ پولیس والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ ادھام خان ہے، شہر کا انسپیکٹر جو قانون کے نام پر ہمارے راستے کا کانٹا بننا چاہتا ہے۔ شانزے کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس کا نام سن کر اس کے اندر ایک عجیب سا ہلچل مچ گیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ہوائیاں اڑنے نہیں دی۔ پولیس والا ہو یا کوئی اور، ہمارے علاقے میں آ کر اکڑے گا تو یہی حال ہوگا۔ سردار نے اپنی خطرناک آنکھیں شانزہ پر ٹکائیں اور بولا، نہیں شانزہ، اب کھیل بدل چکا ہے۔ وہ یہاں صرف گھومنے نہیں آیا، وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آیا، اور اس بات کا پتہ مجھے لگ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پہلے مرتا ہے یا ہم اسے ختم کرتے ہیں۔
حویلی سے نکل کر شانزہ جب باہر باغیچے کی طرف آئی تو اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات جب اس نے اس پولیس والے کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو وہاں صرف غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا درد بھی تھا، ویسا ہی درد جو اس کے اپنے دل میں اپنی ماں باپ کی یاد میں پسا تھا۔ نہیں شانزہ، تو کمزور نہیں پڑ سکتی، اس نے خود سے کہا۔ یہ پولیس والے سب ظالم ہوتے، انہوں نے ہمارے گھر کو برباد کیا تھا۔ دوسری طرف مہمان خانے میں ادھام اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنی جیکٹ پہنی اور دانش سے کہا، اب وقت آ گیا کہ اس گاؤں کے باسیوں اور سردار کو بتایا جائے کہ قانون کیا ہوتا ہے۔ چلو دانش، ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے۔ دانش نے اپنی پستول چیک کی اور بولا، چلے سر جہاں وہاں آپ کا یار دانش، بس ذرا سنبھل کر، وہ شانزہ نامی لڑکی دوبارہ پتھر لے کر نہ کھڑی ہو۔ ادھام کے ہونٹوں پر ایک طنزی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس لڑکی سے تو میں الگ سے نمٹوں گا، پہلے اس سردار کی بدمعاشی کا جنازہ نکالنا ہے۔ دونوں دروازے سے باہر نکلے اور سیدھا گاؤں کے مرکزی چوک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ادھام کے قدموں کی چاپ اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں اس گاؤں میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جس کی لپیٹ میں سب سے پہلے سردار جہانگیر اور خود وہ نڈر لڑکی آنے والی تھی۔ لوگ اپنی دکانیں اور گھروں کے دروازے کھول رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر چوک میں کھڑے ادھام اور دانش پر پڑی، سب کے قدم وہیں جم گئے۔ ادھام اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے انتہائی پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ سر سچ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ ایسے گھور رہے ہیں جیسے ہم نے ان کی کوئی قیمتی بھینس چوری کر لی ہو۔ بندہ کہے ذرا، منہ پر مسکراہٹ ہی لے آئے، مہمان آئے ہیں، دانش نے دھیمی آواز میں کہا۔ ادھام نے ہلکا سا گھور کر اسے دیکھا۔ یہاں کوئی مہمان نوازی کرنے نہیں بیٹھا دانش، سب کو معلوم ہے کہ اس گاؤں کی مٹی میں کیا کیا راز دفن ہے۔ اچانک چوک کے دوسری طرف سے ایک آواز آئی، اوئے ادھر کیا دیکھ رہے ہو، سب اپنے اپنے کام پر لگو۔ یہ آواز سردار جہانگیر کے خاص کارندے اسلم کی تھی، جو ہاتھ میں ڈنڈا لہراتے ہوئے وہاں آ پہنچا۔ اس نے قریب آ کر ادھام کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، ارے واہ، لگتا ہے کل رات کا سبق یاد نہیں رہا جو صبح صبح منہ اٹھا کر یہاں آ دھمکے ہو۔ لگتا ہے شہر کی ہوا نے دماغ خراب کر دیا ہے جو اس ویرانے میں موت کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ادھام نے بالکل قریب ہو کر اسلم کو دیکھا اور دھیمے مگر لہجے میں کہا، موت کو ڈھونڈ نہیں رہا، موت کا حساب چکانے آئے ہو۔ اپنے اس آقا سردار سے جا کر کہو کہ اس کا مہمان آ چکا ہے، اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلم نے طنزاً قہقہ لگایا، سردار سے ملنا اتنی آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے یہاں میاں، یہاں سردار سے ملنے سے پہلے قبر کا فارم بھرنا پڑتا ہے۔ تو جاؤ جا کر فارم لے آؤ، کیونکہ آج یا تو اس سردار کا تخت الٹے گا یا پھر اس گاؤں کا نقشہ بدلے گا۔ ادھام کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ اسلم کے منہ سے نکلتی ہوئی ہنسی وہیں گلے میں ہی اٹک گئی۔ شانزہ وہاں کھمبے کے پیچھے کھڑی تھی۔ ہائے رے، ہمارے شہر کے بابو جی، اکڑ تو ایسی ہے جیسے پورا تھانہ جیب میں لے کر گھوم رہے ہو، پر یہ نہیں جانتے کہ یہاں قانون نہیں، صرف سردار کا حکم چلتا ہے۔ شانزہ نے خود سے بڑبڑایا۔ ادھام نے گہرا سانس لیا اور اسلم کی طرف دیکھا۔ چلو دانش، یہاں کھڑے ہو کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لگتا، اس حویلی کے دروازے خود جا کر ہی کھٹکھٹانے پڑیں گے۔ دونوں نے قدم آگے بڑھائے اور سیدھا سردار جہانگیر کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف حویلی کے اندر شانزہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ پولیس والا آقا اتنی جلدی ہار کیوں نہیں مان رہا۔ پچھلے کئی سالوں میں جتنے بھی افسر یہاں آئے تھے وہ سردار کے ایک نام سے واپس بھاگ گئے تھے، لیکن یہ ادھام نام کا شخص کسی اور مٹی کا بنا ہوا لگ رہا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں سردار جہانگیر ایک صوفے پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانی تصویر رکھی تھی، وہی تصویر جس میں 15 سال پہلے غائب ہونے والے پولیس انسپکٹر ادھام کے والد کی جھلک تھی۔ سردار جی، وہ باہر والا پولیس افسر سیدھا ادھر ہی آ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ دلاور بھی ہے، ایک کارندے نے اندر آ کر خبر دی۔ سردار نے حقے کی نلی منہ سے ہٹائی اور ایک خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آنے دو، جتنا وہ قریب آئے گا اتنا ہی جلدی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ 15 سال پہلے اس کے باپ کو یہیں دفن کیا تھا، آج اس کے بیٹے کو بھی یہیں کا راستہ دکھا دیں گے۔ شانزہ جو کمرے کے دروازے کے باہر سے یہ بات سن رہی تھی، اس کے قدم وہیں رک گئے، اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ معاملہ جتنا وہ سمجھ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور خون ریز ہے۔ نہیں، پولیس والے سب ایک جیسے ہوتے، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ادھام سیدھا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دانش بھی اپنی پسٹول پر ہاتھ رکھے اندر آ چکا تھا۔ ہال کے اندر کا منظر کسی شاہی دربار سے کم نہیں تھا۔ بڑے بڑے جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے اور بیچوں بیچ بنی مسند پر سردار جہانگیر اپنے خاص کارندوں سے گھرا بیٹھا تھا۔
سردار نے حقے کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے تنزیہ انداز سے بولا، واہ بھائی واہ، لگتا ہے شہر کے تھانے میں تم لوگوں کو دروازہ توڑنے کی ہی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہاں عقل کی تھوڑی کمی ہے جو سیدھے راستے سے آنے کے بجائے طوفان بن کر گھس آئے ہو. ادھام سردار کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور دانت پیس کر بولا، دروازے توڑنا تو ہم نے بعد میں سیکھا سردار، پہلے مجرموں کی گردنیں توڑنا سیکھا تھا اور آج شروعات یہیں سے ہوگی. دانش نے ادھام کے ساتھ کھڑے ہو کر فوراً ایک تیز تراز جملہ کسا، اور ویسے سردار جی، آپ کی اس حویلی کی مرمت کا خرچہ حکومت کے کھاتے میں ڈلوانا پڑے گا کیونکہ آپ کے استقبال کے انتظامات کچھ زیادہ ہی خراب نکلے. سردار نے خود کو سنبھالتے ہوئے قہقہ لگایا، بچے، دودھ کے دانت ابھی ٹھیک سے ٹوٹے نہیں ہیں اور چلے اس شیر کا شکار کرنے. 15 سال پہلے تمہارے اس باپ نے بھی یہی غلطی کی تھی، نتیجہ دیکھ ہی چکے ہو گئے، زمین کے اندر گل سڑ گیا ہوگا کہیں. ادھام کا ہاتھ خود بخود اپنی کمر پر بندی پستول کی غلاف پر چلا گیا. اس کا دل چاہا کہ اسی وقت اس دجال صفت انسان کا کام تمام کر دے، لیکن قانون کی وردی اور اس کے اپنے اصول بیچ میں حائل تھے. اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، میرے باپ کا نام تمہاری اس گندی زبان پر زیب نہیں دیتا. اس کا حساب چکانے ہی میں اس ویران دوزخ میں آیا ہوں اور آج یہاں سے تمہاری لاش ہی باہر نکلے گی. اسی دوران حویلی کے بالائی حصے کی کھڑکی سے شانزہ خاموشی سے ہی سارا تماشا دیکھ رہی تھی. یہ پاگل واقعی سب کو ختم کر کے مانے گا، پر اسے کیا معلوم کہ اس حویلی کے اندر کون کون سے جال بچھائے گئے ہیں. نیچے ہال میں ماحول اب جنگ کے میدان جیسا ہو چکا تھا. سردار نے اپنے اشارے پر ارد گرد کھڑے 8 ددھال اور خونخوار کارندوں کو آگے آنے کا حکم دے دیا. سب کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈز اور کلاشنکوفیں تھیں. سردار نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت دیکھے ہیں ادھام خان، اب ذرا عملی مظاہرہ بھی ہو جائے کہ تمہاری اس وردی میں کتنا دم ہے. پکڑ لو ان دونوں کو اور باندھ دو اس ستون کے ساتھ. اسلم آگے بڑھا اور طنز کرتے ہوئے بولا، آؤ بابو جی، اب ذرا بتاؤ کہ شہر کا قانون یہاں کیسے کام کرتا ہے. ایک قدم اور آگے بڑھائے گا تو تیری لاش کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. اسلم. ادھام کی آواز اتنی بھاری تھی کہ اسلم کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے. دانش سے بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وائرلیس سیٹ نکالا اور کہا، اور سن لو سردار جی، ہمارے باہر کھڑے اسکواڈ نے اس پوری حویلی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ایک گولی چلی تو سیدھا میڈیا اور رینجرز کا طوفان یہاں اترے گا. سردار نے اپنے کارندوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور گھور کر ادھام کو دیکھا. تم سمجھتے ہو کہ تم دھمکی دے کر مجھے ڈرا لوگے؟ یہ بیلا پورے ادھام، یہاں قانون کی کتابیں پانی میں گھول کر پی جاتی ہیں. کتابیں پانی میں پی جاتی ہوں گی سردار، لیکن انصاف کا سورج تم جیسی غلاظتوں کو جلانے کی پوری طاقت رکھتا ہے. ادھام نے کڑک کر کہا، رینجرز اور میڈیا بیٹا، یہاں آج تک نہ کوئی میڈیا آیا اور نہ رینجرز کی گاڑی. دانش نے کسمساتے ہوئے ادھام کی طرف دیکھا. سر، بندہ کہتا ہے کہ زیادہ لمبی چھوڑنے کے بجائے یہاں سے نکل کر باہر والے اسکواڈ کو اندر بلا لیں، ورنہ یہ لوگ واقعہ میں چائے میں گھل کر پی جائیں گے. ادھام نے اپنی نگاہیں سردار پر ٹکا کر رکھی اور سرد لہجے میں کہا، ڈرے بغیر بولو دانش، بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھانا ہمارے خاندان کی عادت نہیں ہے. سردار نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندوق برادروں کو پیچھے ہٹنے کا کہا اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تم دونوں یہاں سے آرام سے جا سکتے ہو، بشرطیہ تم 15 سال پرانی وہ فائل یہیں چھوڑ جاؤ جو تمہارے دوست کے بیگ میں، ورنہ اس حویلی سے زندہ سلامت باہر جانے کا خواب بھی مت دیکھنا. ادھام نے ایک قدم آگے بڑھایا. اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت تھی. وہ فائل تو کیا، میں اس حویلی سے تیرا پورا کچا چٹھا باہر لے کر جاؤں گا سردار، اور یاد رکھ، میرے باپ کے خون کا ایک ایک قطرہ تجھ سے سود سمیت وصول کروں گا. یہ کہتی ہے ادھام نے دانش کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف پلٹ گیا. باہر نکل کر دونوں نے تیزی سے اپنی جیپ کا رخ کیا اور گاڑی کو وہاں سے بھگا کر گاؤں کے ایک ویرانے میں لا کر روکا. دوسری طرف حویلی کے اندر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا. سردار جہانگیر کے جانے کے بعد شاندے چپکے سے اپنے چچا کے کمرے میں داخل ہوئی. وہاں میز پر وہی 15 سال پرانی پولیس فائل کھلی پڑی تھی جس میں ادھام کے والد کا نام اور ان کی موت کی اصلی سچی کہانی درج تھی. شاندہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی اور ایک ایک کاغذ پڑھنے لگی. جو وہ سچائی پڑھتی گئی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. فائل کے اندر موجود پولیس رپورٹس اور تصاویر گواہ تھیں کہ ادھام کے والد کوئی بدمعاش نہیں بلکہ ایک ایماندار انسپکٹر تھے، اور انہیں کسی حادثے میں نہیں بلکہ سردار جہانگیر کے غنڈوں نے بے دردی سے شہید کیا تھا تاکہ وہ اس علاقے کے کالے دھندوں کا پردہ فاش نہ کر سکے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. جس پولیس کو میں اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی رہی، دراصل قصوروار تو ہمارا اپنا خاندان تھا. میرا اپنا چچا قاتل ہے.
اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ادھام اپنے مہمان خانے کے باہر اکیلا بینچ پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا اور سڑک کی پٹی کو ٹھیک کر رہا تھا۔ اس کا دماغ کسی بات پر الجھا ہوا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور اس گاؤں کے لوگ اتنے بے حس کیوں ہیں۔ اچانک اندھیرے میں سڑک کے کنارے ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک شخص نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا اور چہرے پر کالا دوپٹہ اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ادھام کی طرف بڑھا۔ ادھام نے چونک کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور غصے سے بولا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا چاہیے؟ اس نقاب پوش نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر گھبرائی ہوئی آواز میں دھیمی بولی، زیادہ شور مت مچاؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں مسٹر پولیس والے۔ ادھام نے اٹھ کر اسے غور سے دیکھا، وہی بدتمیز لڑکی ہو نا تم؟ ادھام نے آبرو جھکا کر طنز کیا، اب کیا کرنے آئی ہو؟ اس بار سر پھوڑنے کا کوئی نیا ہتھیار لائی ہو یا سرداری کا کوئی نیا پیغام ہے؟ شاہنزہ نے غصے سے اپنی آنکھیں چھوٹی کی۔ دل تو چاہا کہ بتا دے کہ وہ کون ہے، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اس کے اور قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، زبان سنبھال کر بات کرو مسٹر، میں یہاں تم پر احسان کرنے آئی ہوں، تانے سننے نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندہ سلامت اس گاؤں سے باہر نکلو تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سردار تمہیں اور تمہارے دوست کو آج رات ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ادھام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ زمین پر پھینکا اور اس کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اندھیرے اور رات کی خنکی میں ادھام کی تیز اور غصے سے بھری سانسیں شاہنزے کے قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ بھاگنا؟ ادھام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے ڈر کر بھاگنا میرے خون میں نہیں ہے، اور ویسے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے میری تمہیں؟ کل تو بڑے شوق سے پتھر مارا تھا میرے سر پر، آج اچانک اتنی ہمدردی کیوں جاگ اٹھی؟ شاہنزہ کا دل اتنے قریب ہونے کی وجہ سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ادھام نے ایک ہاتھ بینچ کی لکڑی پر رکھ کر اسے ہلکا سا گھیر لیا تاکہ وہ جا نہ سکے۔ راہ چلتے مسافر کی جان بچانا انسانیت ہوتی ہے، کوئی تم سے محبت نہیں ہو گئی۔ شاہنزہ نے اپنی آواز میں سختی لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی لڑکھڑاتی آواز اس کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ ادھام نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، محبت کی بات تو میں نے کی نہیں، پر یہ سچ ہے کہ تمہاری ان آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں جو کل رات تھی۔ کچھ تو چھپا رہی ہو تم مجھ سے، بولو کیا دیکھا تم نے اس حویلی میں؟ شاہنزہ نے اپنی نظریں چرا لی اور جلدی سے بولی، مجھ سے زیادہ سوال مت کرو، یہ لو، یہ وہ ثبوت ہے جو تمہیں سردار کے خلاف چاہیے تھا۔ اس نے اپنے برقعے کی جیب سے ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی نکالی اور ادھام کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ اس پرانی ڈائری کے کچھ اور صفحات ہیں جو میں نے چوری چھپے نکالے ہیں۔ کل رات سردار کی کارندے کسی گودام کی غیر قانونی اسلحہ چھپا رہے، اس کا پورا پتہ یہاں لکھا ہے۔ تم ہو کون آخر؟ ادھام نے اس کے چہرے پر پڑے کالے دوپٹے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ شاہنزہ نے جھٹکے سے اپنا منہ پیچھے کر لیا۔ حد میں رہو مسٹر پولیس والے، غصے سے بولی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم تماشا شروع کر دو۔ اگر اپنی اور اپنے دوست کی زندگی پیاری ہے تو کل صبح ہونے سے پہلے اس گودام پر چھاپا مارو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر شاہنزہ اپنا کالا دوپٹہ درست کیا اور تیزی سے اندھیرے کی طرف دوڑ لگاتی ہوئی گلی میں غائب ہو گئی۔ ادھام وہیں کھڑا اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں طوفان مچ گیا تھا۔ اتنے میں دانش دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ادھام کو اکیلے کھڑے دیکھ کر بولا، سر کس سے باتیں کہتے آپ اکیلے، اور ہاتھ میں کیا ہے؟ ادھام نے پرچی دانش کے ہاتھ میں دی اور سنجیدہ ہو کر بولا، تیاری کرو دانش، لگتا ہے ہماری شکاری کا وقت آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے۔ کل صبح اس گودام پر ایسا دھماکہ کریں گے کہ یہ سردار اپنی ہی بنائی ہوئی آگ میں جل کر خاک ہو جائے گا۔ ادھام اکیلا کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے والد کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ دانش نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، سر یہ جو پرچی اس لڑکی نے دی ہے، اگر یہ کوئی چال ہوئی تو ویسے بھی اس گاؤں میں کسی پر بھروسہ کرنا خودکشی سے کم نہیں۔ ادھام نے گہرا سانس لیا اور مٹھی بھیجتے ہوئے کہا، دانش وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی، اس کی آنکھوں میں نے ڈر نہیں سچ دیکھا ہے، وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میرا پورا خاندان 15 سال سے ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کو اس پر کچھ زیادہ ہی اعتبار نہیں آ رہا؟ دانش نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ادھام نے سنجیدگی سے دیکھا، اعتبار کی بات نہیں دانش، بس دل کہتا ہے کہ وہ دشمن نہیں ہے۔ رات جو اپنے عروج پر تھی اور چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، مہمان خانے کے باہر والے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ادھام نے فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے سیاہ برقعے میں ملبوس اور کالے دوپٹے سے چہرہ چھپائے لڑکی کھڑی تھی۔ تم یہاں پھر سے؟ ادھام نے حیرت سے پوچھا۔ زیادہ سوال مت کرو مسٹر، میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ جو پتہ میں نے کل دیا تھا وہاں سردار نے تمہارے لیے ایک بڑا جال بچھایا ہے۔
وہ گودام صرف دکھاوے کا ہے، اصل میں وہ تمہیں وہیں پھنسانا چاہتا ہے، شانتا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ادھام ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ تو تم پھر سے میری جان بچانے چلی آئیں؟ مان لو نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، ورنہ کون اتنی رات گئے دشمن کے پاس آتا ہے؟ شانتے کا دل اتنے پاس ہونے پر زور زور سے دھڑک اٹھا، اس کے گال شرم اور غصے سے لال ہو گئے، حالانکہ وہ نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن ادھام نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے ہلکا سا گھیر لیا۔ تم اتنے بیوقوف کیوں ہو؟ شانزے نے اپنی آواز میں غصہ لانے کی کوشش کی لیکن وہ کانپ رہی تھی۔ میں انسانیت کے ناطے کر رہی ہوں، کسی کی محبت پہ پاگل نہیں ہوئی۔ ادھام ہلکا سا مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خمار تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے چہرے پر پڑے کالے دوپٹے کے کنارے کو ہلکا سا چھوا۔ جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری دھک دھک کرتی ہوئی نبض بتا رہی ہے کہ دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ شانزے کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ادھام کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولی، حد میں رہو ادھام خان، میں نے مدد اس لیے نہیں کی کہ تم مجھ پر فقر کسو۔ اگر بچنا ہے تو کل صبح اس گودام کی بجائے دوسری طرف والے راستے سے حویلی پر حملہ کرنا۔ ادھام کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک دور سڑک پر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس چمکی، کچھ لوگوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آ گئے، سردار کے آدمی ادھر ہی آ رہے ہیں، شانزے نے گھبرا کر کہا۔ میرے ساتھ چھپ جاؤ۔ ادھام نے بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ پکڑا اور قریبی پرانی دیوار کے سائے میں کھینچ لیا۔ دونوں بالکل ساتھ کھڑے تھے۔ شانزے کا سر ادھام کے سینے کے ساتھ لگ چکا تھا اور اس کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ادھام نے اپنا ایک بازو اس کے گرد حائل کر کے اسے محفوظ کیا ہوا تھا، ایک ایسا احساس جس میں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لمحے ٹارچ کی تیز روشنی ان کی طرف بڑھی۔ کون ہے واہ؟ دیکھو اس کونے میں کون ہے؟ یہ سردار جہانگیر کا قریبی کارندہ اسلم تھا، جو اپنے ہاتھ میں بندوق اور ٹارچ لے ادھر ہی آ رہا تھا۔ شانزے کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ اگر اس وقت وہ پکڑی جاتی تو نہ صرف اس کی موت یقینی تھی بلکہ اس کا سارا سچ بھی سامنے آ جاتا۔ اس نے گھبرا کر ادھام سے الگ ہونے کی کوشش کی اور اسی کشمکش میں اسلم بالکل قریب آ پہنچا۔ اسلم نے اچانک ٹارچ کی روشنی سیدھا ان دونوں کے اوپر پھینکی۔ اوئے، کون کھڑا ہے وہاں؟ باہر آؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ادھام نے تیزی سے شانزے کو اپنی پشت کے پیچھے کیا اور خود سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اسی ہلچل میں اسلم نے جھپٹ کر آگے بڑھنا چاہا اور اس کے ہاتھ کا دھکا ایسے لگا کہ شانزے کے چہرے پر پڑا کالا دوپٹہ اور نقاب ایک جھٹکے میں اتر کر نیچے گر گیا۔ ٹھیک اسی سیکنڈ میں پیچھے سے سردار جہانگیر بھی اپنی گاڑی سے اتر کر وہاں آ پہنچا اور اس نے اپنی ٹارچ ان کی طرف جلا دی۔ روشنی سیدھا شانزے کے کھلے ہوئے چہرے پر پڑی۔ سردار جہانگیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو… وہ بس ایک لمحے کے لیے شانزے کا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ شانزے نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور ایک سیکنڈ میں زمین پر پڑا کالا دوپٹہ اٹھا کر دوبارہ اپنے چہرے پر لپیٹ لیا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سردار جہانگیر نے شک بھری نظروں سے اسے گھورا اور اسلم کو حکم دیا، پکڑو اس لڑکی کو، دیکھو ذرا یہ کون غدار ہے جو ہمارے خلاف اس پولیس والے سے مل رہی ہے۔ ادھام نے اپنا پستول نکالا، ایک قدم آگے بڑھایا تو بھیجا اڑا دوں گا، نکل یہاں سے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شانزے اندھیرے کی آڑ میں ایک پتلی گلی کی طرف دوڑی اور پلک جھپکتی غائب ہو گئی۔ سردار جہانگیر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سردار جہانگیر نے غصے سے زمین پر تھوکا اور اسلم کو دھکا دیتے ہوئے بولا، تیرے ہاتھ اتنے کند کیوں ہو گئے تھے؟ بس ایک سیکنڈ اور ہوتا تو اس غدار کا نقاب اتر جاتا اور مجھے پتہ چل جاتا کہ حویلی کا کون سا سانپ ہمارے خلاف آستین میں پل رہا ہے۔ ادھام نے اپنی پستول تان کر رکھی تھی اور اس کی آنکھوں میں سخت طنز تھا۔ وہ بولا، صاحب تم خود ہو سردار جو اپنے ہی گھر کے مکینوں کو ڈستے آئے ہو، اور رہی بات اس لڑکی کی تو وہ تم جیسوں کی طرف بزدل نہیں ہے جو چھپ کر وار کرے۔ زیادہ زبان مت چلاؤ ادھام خان، سردار نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، آج رات تیری موت کا پروانہ لکھ چکا ہوں میں، اس سے پہلے کہ سورج نکلے تیری لاش اس ویرانے میں کتے نوچ رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر سردار اور اس کے غنڈے واپس اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ادھام نے ایک گہرا سانس لیا اور مٹھی بھیج لی۔ دانش بھی پاس آیا اور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، سر معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے، وہ لڑکی خطرے میں اور ہمیں اب پلان بدلنا ہوگا۔
ادھام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں دانش، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو سچائی 15 سال سے دفن تھی اب وہ باہر آ کر رہے گی۔ دوسری طرف حویلی کے ایک تاریک کونے میں بنی پرانی کوٹری میں شان سے اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ سردار اسے مار ڈالے گا، بلکہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر سردار کو پتہ چل گیا کہ وہ ادھام کی مدد کر رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس معصوم ادھام کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ وہ ایک روشن صبح تھی جب بیلا پور کا ماحول اتنا خونخوار نہیں تھا۔ شانزا تب صرف ایک چھوٹی سی معصوم بچی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے والد اور ماں ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے نہیں گئے تھے، بلکہ سردار جہانگیر کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہی دن تھا جب ایک ایماندار پولیس انسپکٹر جو ادھام کے والد تھے اس گاؤں میں سچ کی تلاش میں آئے تھے۔ سردار نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا یہ سب شانزے نے کانپتے ہوئے دروازے کے در سے دیکھا تھا۔ سردار نے گولی چلا کر ان کو شہید کیا تھا اور اس کے بعد اس کے اپنے والد کو بھی دباؤ میں لے کر اس جرم کا حصہ بنا دیا تھا۔ تبھی سے شانزے کے دل میں پولیس کے لیے ایک نفرت بھر دی گئی تھی تاکہ وہ کبھی سچ کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن جب ادھام اس گاؤں میں آیا اور اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے موت کا وہی درد دیکھا تو شانزے کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ شانزے نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوطی سے خود سے کہا، نہیں شانزا، اب مزید ڈر کر نہیں جی سکتی۔ جتنا ظلم اس سردار نے ہمارے خاندان اور ادھام کے ساتھ کیا ہے، اب اس کا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح کی ہلکی سی روشنی ابھری آسمان پر پھیلی تھی کہ ادھام اور دانش نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ دونوں نے گاڑی نکالی اور سیدھا اس پرانے گودام کی طرف روانہ ہو گئے جس کا پتہ اس پرچی پر لکھا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گودام کے باہر سردار کے کچھ کارندے غیر قانونی اسلحہ ٹرکوں میں لوڈ کر رہے تھے۔ یہی وہ موقع ہے دانش۔ ادھام نے اپنی گاڑی سائڈ پر روکی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، تم ایک طرف سے گھومو، میں مین گیٹ سے اندر جاتا ہوں۔ دونوں نے بڑی پھرتی سے کارندوں کو گھیر لیا۔ اچانک ہونے والے اس حملے سے غنڈے گھبرا گئے۔ ادھام نے ایک زوردار مکہ اسلم کے منہ پر دے مارا جو زمین پر گر پڑا۔ ہاتھ اوپر کر لو ورنہ سب کا یہی جنازہ نکل جائے گا۔ ادھام کی کڑکتی ہوئی آواز پورے گودام میں گونج اٹھی۔ دانش نے بھی فوراً وائرلیس نکال کر شہر کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر موجود فورس کو کال ملا دی۔ سر بیلا پور کے مرکزی گودام پر ریڈ ہو چکی ہے، فوراً رینجرز اور اضافی نفری روانہ کریں۔ اسی دوران حویلی میں جب سردار جہانگیر کو پتہ چلا کہ گودام پر پولیس نے چھاپہ مار دیا اور سارا اسلحہ پکڑ لیا گیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی بندوق اٹھائی اور دھاڑتا ہوا بولا، اس ادھام کو تو آج میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ سردار اپنی گاڑی لے کر گودام کی طرف روانہ ہونے لگا تھا اور بولا، واہ رے ادھام، لگتا ہے موت خود تمہیں کھینچ کر یہاں لائی ہے۔ ادھام نے ایک قدم آگے بڑھایا، موت نہیں سردار، اب قانون تمہارے پاس خود چل کر آیا ہے۔ 15 سال کا حساب اب یہیں چکتا ہوگا۔ دور کھڑی ایک کھڑکی سے شانزا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے اپنا کالا دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈالا اور ہلکی سی سانس لے کر دل ہی دل میں کہا، تم جیت گئے ادھام، آج تم نے میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ ادھام نے اچانک گودام کی طرف سے مڑ کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ فرشتہ صفت لڑکی کون تھی۔ سردار جہانگیر کو ہتھکڑی لگ چکی تھی اور اس کے سارے کارندے پولیس اور رینجرز کے گھیرے میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ گاؤں والا کو ہجوم بھی وہاں جمع ہو چکا تھا اور آج پہلی بار کسی کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور آزادی کی چمک تھی۔ 15 سال کا کالا سایہ آخر کار بیلا پور کی زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ ادھام نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے کندھے سے وہ بھاری بوجھ اتر چکا تھا
جو 15 سال سے اس کی روح کو جکڑے ہوئے تھا۔ دانش نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، مان گئے سر، آپ نے تو اکیلی پورے علاقے کی کایا پلٹ دی۔ اب بتائیں، شہر کا واپس چلنا ہے یا یہیں کوئی اور کارنامہ سر انجام دینا ہے؟ ادھام نے مسکرا کر دانش کو دیکھا اور بولا، کام تو پورا ہو گیا دانش، پر میرا دل بھی ابھی یہیں اٹکا ہوا ہے۔ تم ٹیم کو لے کر آگے نکلو، میں ذرا اس پرانی حویلی کے پھیرے لے کر آتا ہوں۔ حویلی کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہنشاہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا، جیسے برسوں پرانی قید سے رہائی مل گئی ہو۔ سردار کے پکڑے جانے کے بعد اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شاہنشاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے ادھام کھڑا تھا۔ اس کی وردی پر لگی دھول اور چہرے کی تھکن اس کی بہادری کی کہانی سنا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہنشاہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پر ادھام نے آرام سے ایک قدم آگے بڑھا کر دروازے کی چوکی پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں؟ مجرموں کے گھر آنا منع ہے کیا؟ ادھام نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ ویسے ایک بات کہوں مس شاہنشاہ، تم سے بدلہ لینے کا میرا پورا ارادہ تھا، لیکن تم نے تو ہر بار میری جان بچا کر حساب برابر کر دیا۔ شاہنشاہ کی گال شرم سے لال ہو گئے۔ اس نے نظر جھکا لی اور بولی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، جو سچ تھا وہ کیا، اور ویسے بھی میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے گھر آؤ، جاؤ یہاں سے۔ ادھام اور قریب ہو گیا۔ اس نے بہت پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولا، اب اتنی بھی سنگ دل مت بنو مسٹر پولیس والے کی جان۔ پتھر مار کر سر پھاڑنے سے لے کر رات کے اندھیرے میں پرچیاں پھینکنے تک یہ سارا سفر بہت یادگار رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کا حساب کیسے چکاؤ گی؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہے میرا، اور راستہ چھوڑو، کوئی آ جائے گا تو کیا سوچے گا؟ شاہنشاہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ادھام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل نرم اور پیار بھرے لہجے میں کہا، کوئی کچھ بھی سوچے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس ویران گاؤں میں مجھے سب سے خوبصورت تحفہ تم ہی ملی ہو۔ اب بتاؤ، اس پولیس والے کو زندگی بھر کے لیے قید کرنا چاہو گی یا ہمیشہ کے لیے بھگا دو گی؟ شاہنشاہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھایا، ادھام کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پولیس والے تو ویسے ہی بڑے چالاک ہوتے ہیں، پر چلو، تمہاری سزا قبول ہے۔ وقت کتنی تیزی سے بدلتا ہے۔ بیلا پور کی یہ بات اب سب کی زبان پر تھی۔ جہاں کبھی سردار جہانگیر کا نام سن کر لوگ کانپتے تھے، آج وہاں خوشیوں کی شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ مہینہ بھر کی قانونی کارروائیوں اور گاؤں کی صفائی کے بعد اب وہ مبارک دن آ ہی پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حویلی کے باہر خوبصورت روشنیوں کا انتظام تھا اور مہمانوں کی ہلکی پھلکی چہل پہل تھی۔ اندر ایک طرف نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی اور دوسری طرف دانش اکیلا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا کیونکہ اس کے دوست یعنی دلہا میاں غائب تھے۔ دانش نے اپنے فون پر کال ملاتے ہوئے بڑبڑایا، حد یار، آج ہی کے دن بندے کو غائب ہونا تھا، نکاح کا وقت ہو رہا اور ادھام صاحب کا فون بن جا رہا ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک کمرے میں شانتی سرخروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی کا طوفان مچا ہوا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور ادھام اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک کھلتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ شاہنشاہ نے غصے اور نخرے سے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، واہ بھائی واہ انسپکٹر صاحب، شادی آپ کی اور تاخیر سے آپ ایسے آ رہے ہیں جیسے کسی تھانے میں پیشی ہو۔ ادھام مسکراتا وہ اس کے پاس آیا اور بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ ارے مس شاہنشاہ، غلطی پر ہو کر بھی اتنی اکڑ، ویسے سرخ جوڑ میں تم قیامت ڈھا رہی ہو، دل تو کہہ رہا ہے کہ ابھی کے ابھی تمہیں اٹھا کر شہر لے جاؤں۔ شاہنشاہ کی گال شرم سے لال ہو گئے۔ اس نے آنکھیں نکال کر کہا، زیادہ تنگی مت کرو ادھام، باہر سب انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں فقرے بازی کر رہے ہو، نکاح کے بعد دیکھتی ہوں تمہیں۔ ادھام نے ہلکا سا قہقہ لگایا، دیکھ لیں گے بیگم صاحبہ، ویسے سچ کہوں تو اس پتھر والی لڑکی سے لے کر اس سرخ جوڑے تک کا سفر بہت حسین رہا ہے۔ باہر سے قاضی صاحب کی آواز گونجی، ادھام خان بنام شاہنشاہ جہانگیر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ادھام نے پیار سے شاہنشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، قبول ہے۔
اور یوں محبت کی ایک نئی اور سچی کہانی ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔ دوسری طرف حویلی کے باہر بنے چھوٹے سے لان میں دانش مہمانوں کو سنبھالنے مصروف تھا۔ اتنے میں اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو کسی دکان کے باہر کھڑی تھی۔ دانش قریب گیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی منہ لٹکائے زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دانش کا دل گھبرا گیا۔ پولیس والا تھا تو فوراً دماغ میں خطرناک خیال آیا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا زبردستی ہوئی ہے۔ دانش نے گھبرا کر اپنی کمر سے فوراً اپنی پستول نکالی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکڑ کر بولا، کون ہے وہ؟ بولو، کون سا بدماش ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ ابھی اس کا بھیجا اچھا کر کے آتا ہوں۔ بتاؤ نام اس کا۔ لڑکی نے ڈر کر پیچھے دیکھا، پھر آنسو پوچھتے ہوئے غصے سے دانش کو گھورا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہر سے آئی ہوئی ایک منچلی لڑکی تھی جو اپنے رشتہ داروں کی شادی میں آئی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چیخ کر بولی، تم پاگل ہو کیا؟ گن کیوں نکال لی؟ کون سا بدماش اور کون سا بھیجا؟ دانش نے حیرت سے پستول واپس غلاف میں ڈالی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ ایسے کیسے کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ لڑکی نہ پوچھتے ہوئے منہ بنا کر بولی، مسئلہ یہ کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے اور یہ سامنے والا انکل مجھے 200 روپے کی دے رہا ہے، جبکہ اتنی چھوٹی سی آئس کریم کوئی 200 کی دیتا ہے بھلا؟ میری ضد ہے کہ میں اس سے پیسے کم کروا کر رہوں گی، پر یہ کم ہی نہیں کر رہا۔ دانش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بیچارہ اسے کوئی بڑا کیس سمجھ رہا تھا اور یہ ماجرا صرف آئس کریم کے دام کا تھا۔ دانش نے اپنا سر پکڑ لیا اور زور سے ہنس پڑا۔ توبہ ہے، یہ لڑکیاں مینا قسم سے 50 گن پوائنٹ پر بندے گرا دو، پر تمہاری آئس کریم کی جگنوں کے آگے پولیس بھی فیل ہے۔ جنگوں کے آگے پولیس بھی فیل ہے۔ لڑکی نے غصے سے آنکھیں نکالی اور بولی، مذاق مت اڑاؤ میرا، پیسے پورے 200 مانگ رہا ہے، زیادتی ہے نا یہ؟ چلو میرے ساتھ، تم پولیس والے ہو نا، اس سے جا کر بولو کہ 150 میں دے دے ورنہ تھانہ دکھا دوں گا۔ دانش نے ہاتھ جوڑ دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بابا توبہ، آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سردار سے زیادہ خطرناک تم ہو۔ چلو اٹھو، 200 کیا 400 دے کر آئس کریم کھاؤ، ورنہ تم نے رولا ڈال کر پورا محلہ اکٹھا کر لینا ہے۔ وہ دونوں لڑتے جھگڑتے آگے بڑھ گئے اور ادھر حویلی کے اندر ہنسی خوشی کا ماحول سب کے دلوں کو مہکا رہا تھا۔ زندگی نے واقعی سب کو ایک نیا اور خوبصورت سچ دے دیا تھا۔